اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ جو لوگ پردیس کرتے ہیں نا، یہ اصل میں کہتے کس کو؟ ایک شخص جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی فیملی اگر وہ میرڈ ہے تو نہیں ہے تو وہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے جب وہ گھر سے ایک دوسرے ملک کے لیے ہجرت کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے تو اس کے دل میں کئی سارے خیالات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جاؤں گا، جا کے 3 یا 4 سال محنت کروں گا، میکسیمم 5 سال، اس کے بعد کچھ پیسے جمع کر لوں گا، اس کے بعد چھوڑ کے پاکستان آؤں گا، ادھر کوئی کاروبار کروں گا اور یہاں پہ سکون سے بیٹھ جاؤں گا۔ یہ اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، مگر ایک دفعہ وہ پردیس میں آ گیا، وہ یہاں پہ پہنچ گیا، اس کے بعد آپ کی پیچھے فیملی کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ آپ سے اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں جتنی زیادہ آپ ان سے دوری پہ یہاں پہ آ چکے ہیں۔ اسپیشلی جو گلف میں رہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے، وہ 2 سال کے بعد، ہر 2 سال کے بعد چھٹی جاتا ہے۔ 2 سال کے بعد ظاہر ہے کہ اس 2 سال میں جب وہ چھٹی جاتا ہے تو اس کے بیگ میں 1 یا 2 جوڑے کپڑے اس کے اپنے ہوں گے، باقی اس کے پاس 5 بیگ ہوں گے یا 4 بیگ ہوں گے، اس میں ساری وہ چیزیں ہوں گی جو اس کو ڈیمانڈ کی ہوں گی۔ کسی نے کہ میرے لیے یہ لے کے آؤ، کسی نے میرے لیے یہ لے کے آؤ، کسی نے میرے لیے وہ لے کے آؤ، وہ چیزیں وہ بھر کے جاتا ہے۔ اور جب 3-4 مہینے گزارنے کے بعد وہ واپس آتا ہے تو عموماً اس کے پاس 1 بیگ ہوتا ہے، یا وہ ہینڈ کیری ہوگا یا وہ پھر اس نے شولڈر کیری کیا ہوگا۔ پھر وہ چھٹی گزار کے واپس 2 سال پھر وہی روٹین، اس کے بعد پھر واپس۔ یہ سرکل چلتا ہے تقریباً 30 سال، 40 سال یا 45 سال۔ اس سرکل کی کمپلیشن کے بعد جب وہ چھوڑ کے پاکستان جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایجڈ ہو جائیں، آپ کام نہ کر سکیں تو یہاں سے آپ کو فارغ کر دیں گے۔ وہاں جانے کے بعد اگر تو بچے آپ کے ٹھیک ہیں، ان کی کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اچھا ہے، اگر نہیں ہوئے تو بچے کہتے ہیں یار ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اور یہاں پہ جس ٹائم پہ وہ بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس میں وہ بیماری، گرمی، سردی، بھوک، ہر چیز برداشت کرتا ہے، اور سب سے بڑی قربانی وہ کچھ چیزوں کی دیتا ہے جس میں اپنے بچوں سے دوری، اپنی فیملی سے دوری، اپنے ماں باپ سے دوری، اپنے خوشی غم، گھر کے تہوار، اپنے ملک کی سرزمین، اس کے بھی ایک الگ جو ہے بندے کے اندر محبت ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے پردیس میں ایک کمپنی میں، اس کے ایک روم میں، جہاں پہ 1 بندہ نیپال، 1 بندہ انڈیا، 2 بندہ بنگلہ دیش، 3 بندے مصر، 4 بندے سوڈان کے ہوتے ہیں، وہاں پہ رہ کے وہ سیکریفائس کرتا ہے صرف اور صرف اپنی فیملی کے لیے، تاکہ ان کا ایک اچھا فیوچر بن سکے۔ اور ہم نے ایسی بہت ساری کہانیاں سنی ہیں کہ جب وہ یہاں سے چھوڑ کے گیا تو اس کے فیملی نے گھر سے اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا، اس کو نکال دیا۔ اس کے بعد اکثر ہم نے پچھلے دنوں میں ایک واقعہ بھی ہوا تھا کہ ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا ہمیں لاش نہیں چاہیے، آپ اس کو دفنا دو۔ جب تک وہ چل رہا تھا، جب تک وہ ATM تھا، اس سے پیسے آ رہے تھے، ہم چلتے رہے، مر کے دفنا دو، ہمیں اس کی لاش نہیں چاہیے۔ تو بھائی یہاں پہ جب تک وہ بندہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ آپ کے لیے سیکریفائس کر رہا ہے، تب تک اس کی اہمیت آپ کی نظروں میں بڑی ہوتی ہے۔ جب چھوڑ کے جاتا ہے تو لوگ اس کو ایسی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ بندہ اپنے آپ کے اندر ایک برا محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں کہیں غلط جگہ پہ تو نہیں آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چھٹی گھر جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں او ہو مہمان آیا، 2 مہینے کا مہمان ہے، اس کو کچھ اچھا کھلاؤ پلاؤ، 2 مہینے بعد اس نے واپس جانا ہے۔
تو یہ پردیس اس کے لیے گھر بن جاتا ہے، گھر اس کے لیے جو ہے وہ ایک طریقے سے پردیس بن جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو رول پلے ہوتا ہے وہ پیچھے آپ کی فیملی کا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں جتنا ٹائم آپ یہاں پہ رہیں، جتنا ٹائم آپ یہاں پہ پیسے کمائیں، وہاں پہ پاکستان میں اپنے ملک میں کچھ ایسٹس بنائیں، ایسے ایسٹس بنائیں کہ کل کو آپ چھوڑ کے جائیں بھی تو آپ کو کوئی ٹینشن، آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، کیونکہ آپ کی سورس آف انکم جو ہے وہ آپ کی وہاں پہ چل رہی ہے۔ تھینک یو۔